العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ حدیث میں ہم نے ایک منافق کے مرنے کی خبر دی تھی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ کلام کی خبر دی تھی. آج کے حدیث مدینہ کی حفاظت کے بارے میں معجزانہ خبر سے متعلق ہے. روایت ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس ما نحن ها هنا في شيء وإن علينا لخلوف ما من عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفس بيده ما في المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها ثم قال ارتحلوا فارتحلنا واقبلنا إلى المدينة فوالذي يحلف به ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أعار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور جب مکہ سے تقریباً 32 میل کے فاصلے پر مقام عسفان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کئی راتیں قیام کیا. لیکن بعض لوگ ان منافقوں اور ضعیف الاسلام لوگوں نے اس جگہ کے قیام سے گھبرا کر کہا کہ ہم یہاں بیکار کیوں پڑے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے اہل و عیال ہم سے دور مدینہ میں تنہا ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں اطمینان نہیں ہے کہ ہماری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کہیں کوئی دشمن ان کی غارت گری پر نہ اتر آئے. ان لوگوں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. آپ نے سن کر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ کا کوئی راستہ اور کوئی کوچہ ایسا نہیں ہے جس پر دو فرشتے متعین نہ ہوں، اور وہ فرشتے مدینہ کے راستوں اور کوچوں کی نگہبانی اور حفاظت پر اس وقت تک مامور رہیں گے جب تک تو مدینہ نہیں پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا اور ہم روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے. قسم اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے یعنی اللہ کی، ہم نے مدینہ پہنچ کر ابھی اپنی اونٹوں کی پیٹھ سے اپنا سامان بھی نہیں اتارا تھا کہ اچانک بنو عبداللہ بن غطفان ہم اہل مدینہ پر چڑھ آئے، جبکہ ہمارے آنے سے پہلے ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی جو ان کو جنگ پر ابھارنے والی ہوتی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث پاک میں بچوں لفظ شعب استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی اس راستے کے ہیں جو پہاڑ کے درمیان سے گزرتا ہو، اور اسی طرح نقبن کے معنی بھی اس راستے کے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان ہو. لیکن یہ حدیث میں شعب سے مراد وہ راستہ ہے جو شہر اور آبادی میں آنے جانے کا ذریعہ ہو، اور نقب سے مراد وہ گزرگاہ ہے جو دونوں طرف بنے ہوئے مکانات کے درمیان ہو، جس کو گلی اور کوچہ کہتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آئے انقاب مدینہ کی گلی کوچوں پر فرشتے متعین، ان کی وجہ سے مدینہ شہر میں نہ تو تعاون آئے گا اور نہ دجال داخل ہو سکے گا. بنو عبداللہ بن غطفان ہم پر چڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو عبداللہ بن غطفان ایک قبیلے کا نام ہے، اور مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی عدم موجودگی میں مدینہ بالکل محفوظ تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ ہمیں بتلایا.
اور اس وقت تک ہمارے کسی بھی دشمن کے جارحانہ عزائم کی راہ میں فرشتوں کی نگہبانی اور حفاظت گیری کے علاوہ کوئی بھی ظاہری رکاوٹ نہیں تھی۔ چنانچہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کی صداقت کا مشاہدہ کر لیا کہ جب تک ہم لوگ مدینہ نہیں پہنچے فرشتوں کی نگہبانی کی وجہ سے کوئی بھی دشمن حملہ آور نہیں ہو سکا اور نہ ہمارے اہل و عیال کو کوئی نقصان پہنچا سکا۔ ہمارے مدینہ پہنچتے ایک ایسا دشمن قبیلہ ہم پر حملہ آور ہو گیا جس کے حملے کا باعث ہماری آمد سے پہلے پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اس دشمن کو حملہ آور ہونا تھا اور ہماری عدم موجودگی اس کے جارحانہ عزائم کے تکمیل کا بہترین موقع ثابت ہونا چاہیے تھی، مگر یہ غیبی طاقت ہی تھی جس نے اس دشمن سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کی اور اس کو ہماری عدم موجودگی میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور آبادی پر حملہ کرنے سے باز رکھا۔ تو یہ ہے بچوں اللہ کی طرف سے آپ کے مدینہ منورہ کی حفاظت اور اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کی حفاظت۔ اب اس کو معجزہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی کہا جائے گا۔ اس کے بعد کی حدیث ہے کہ بارش سے متعلق قبولیت دعا کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں وعن انس قال اصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادع لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفس بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته۔ اس طرح سے حدیث پاک کچھ کسی قدر دراز ہے اور یہ حدیث متفق علیہ روایت ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا اور انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مال و اسباب یعنی کھیتی باڑی مویشی باغات پانی نہ ملنے کی وجہ سے برباد ہو گئے اور اہل و عیال بھوکے بلبلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ آپ نے فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے آپ نے دعا ختم کر کے ابھی اپنے ہاتھ نہ چھوڑے تھے کہ اچانک پہاڑوں کے مانند بادل اٹھا اور آپ ممبر سے نیچے اتر آنے پائے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر گرنے لگا تھا۔ پھر اس جمعے کے دن کے باقی حصے میں پانی برسا، دوسرے روز برسا، تیسرے روز برسا، یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک اس بارش کا سلسلہ جاری رہا حتی الجمعۃ الاخری وقام ذلك الاعرابی او غیرہم۔ اور جب مسلسل بارش جاری رہنے کو اس لوگوں کو نقصان ہونے لگا تو دوسرے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران وہی دیہاتی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا رسول اللہ مکان گر رہے، مال و اسباب ڈوب رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اب بارش تھم جائے۔ حضور نے سر کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا اور فرمایا اے اللہ ہمارے اطراف میں یعنی کھیتوں اور باغات پر برسا۔ کیا فرمایا پیغمبر سے حوالینا ولا علینا، یہ حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے اطراف میں یعنی کھیتوں اور باغات پہ برسا، ہمارے اوپر یعنی ہمارے گھروں پر نہیں۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اشارہ کرتے جاتے ابر اس جانب سے آپ کے کھلتے جاتا تھا یہاں تک کہ مدینہ کے گول گڑے کے مانند ہو گیا، یعنی مدینہ شہر کے باہری حصوں میں چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی، جبکہ بیچ میں
مدینہ شہر کا مطلع بالکل صاف تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ آپ کے وَلَمْ يَجِ أَحَدٌ مِّن نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ، وفي رواية فما يشير إلى ناحية من الصحاب إلا النفر نفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، وفي رواية قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب بطون الأودية ومنابت الشجر، قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، کہ مطلب بالکل صاف ہو کر بالکل گڑھے کی طرح ہو گیا، اور ایسا نمایاں ہو گیا تھا کہ پوری آبادی کے اوپر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، اور مدینہ کے باہری اطراف میں مسلسل بارش کی وجہ سے وہ نالا جس کا نام قنات تھا 1 مہینے تک بہتا رہا۔ ان اطراف سے جو بھی شخص مدینہ میں آیا اس نے کثرت بارش ہونے کی خبر دی۔ اور ایک روایت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے اطراف میں برسا، ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، نالوں کے اندر، درختوں کے اگنے کی جگہ، انہیں باغات وغیرہ پہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد شہر کے باہر اطراف میں تو بارش ہوتی رہی، لیکن آبادی کے حصے میں ابر بالکل کھل گیا، اور ہم اس حال میں باہر نکلے کہ دھوپ میں چل رہے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حدیث کا الفاظ ہے کہ یتحادر اصل میں ینزل و یقتر کے معنی ظاہر کرتا ہے، یعنی حدیث میں لفظ یتساقط کے معنی میں ہے، مطلب ہے کہ بارش کا پانی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک پہ گر رہا تھا۔ مشکات کے بعد حصوں میں علی لحیتی کے الفاظ ہیں اور ترجمے میں اسی کا لحاظ رکھا گیا، لیکن بعض نسخوں میں عن لحیتی کے الفاظ بھی ہیں۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے کہ بارش کا پانی آپ کی ریش مبارک پر ٹپکنے لگا۔ حاصل یہ بچوں کے پیغمبر علیہ السلام نے بارش کی دعا فرمائی، اور ابھی آپ ممبر سے اترے بھی نہیں تھے اور مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے کہ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بارش کا سلسلہ زیادہ شدت کے ساتھ طویل ہو جائے اور اس کی وجہ سے مکانات وغیرہ کو نقصان پہنچنے لگے تو یہ دعا مانگنا مستحب ہے کہ اللہ اب ہمارے گھروں پر بارش نہ برسا، لیکن اس دعا کے لیے نماز پڑھنا اور آبادی سے باہر جنگل میدان جا کر دعا مانگنا جیسے کہ استسقاء کی نماز کا حکم ہے مشروع نہیں ہے۔ یہ آپ کے علامہ نووی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو انہوں نے اس کو صاحب مزار حق جدید نے ذکر کیا ہے۔ تو بچے اس کے اندر اس حدیث پاک میں اشارہ اس طرح مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے بارش برسائی، اور جب بارش مدینہ شہر میں زیادہ ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور اس کے نقصانات کا تذکرہ کیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے مزید دعا فرمائی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اس دعا کا اثر بھی ہوا بچوں کہ بارش اب مدینہ کے بجائے اطراف مدینہ بارش خوب ہونے لگی۔ پتہ یہ چلا بچوں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی دعا ایک معجزانہ حیثیت رکھتی ہے، ایسے آج ہم اللہ کے نیک بندوں اور صالحین اور ابرار اور اتقیاء ان لوگوں سے اگر بارش کی دعا کرنے کے لیے کہیں تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل ہوگا۔ گرچہ معجزہ الگ چیز ہے اور ان بزرگوں کا عمل ایک الگ چیز ہے، معجزہ تو صرف نبی کی ذات سے ہی صادر ہوگا۔ اگر ان بزرگوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں تو یقیناً یہ ان بزرگوں کی کرامت کہہ سکتے ہیں، اور ان کے کسی نیک عمل کے سبب اللہ نے امت پہ کرم اور رحم فرمایا یہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی ان بزرگوں کی دعا کے اثر کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے۔
اس لیے کہ معجزہ تو صرف انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ صادر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حدیث سے پاک ہے استوار حنانہ کا معجزہ۔ وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال فبكت على ما كانت تسمع من الذكر رواہ البخاری۔ یہ حدیث آپ نے بچوں ریاض الصالحین میں بھی پڑھی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کے سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے جو ایک ستون کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا۔ پھر جب ممبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لیے اس ممبر پہ کھڑے ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس سے ممبر بننے سے پہلے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے چلانے لگا، یعنی زور زور سے رونے لگا، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی اذیت کی شدت سے پھٹ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کے پاس جا کر اس کو ہاتھوں سے پکڑا اور پھر اس کی تسلی کے لیے اس کو گلے لگایا۔ اس کے بعد تو ستون نے اس بچے کی طرح رونا شروع کر دیا جس کو مختلف حیلوں اور تدبیروں سے چپ کرایا جاتا ہے، اور وہ چپ جلدی نہیں ہو پاتا۔ آخر کار اس ستون کو خیال آ گیا اور وہ چپ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کے رونے کا سبب یہ بیان فرمایا کہ یہ ستون اس وجہ سے رویا کہ اللہ کا جو ذکر سنتا تھا اس سے محروم ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے ستون کھجور کے سوکھ کے تنوں کے تھے، سوکھ کے تنوں کے۔ تو ابتدائی زمانے میں جب کہ ممبر بن کر تیار نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے وقت انہی ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، اور جب ممبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کے بجائے ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ ستون اپنی سعادت کی محرومی پر بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر یعنی خطبے کے وقت اس کو میرا جو قرب حاصل تھا اور نہایت قریب سے میرا جو خطبہ سنتا تھا، اس سے محرومی نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اس ستون کو استوانہ حنانہ کہا جانے لگا۔ یہ حدیث جس میں اس ستون کے رونے کا ذکر ہے، جماعت صحابہ کے اتنے متعدد طرق سے منقول ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اور بعض محدثین نے تو اس حدیث کو متواتر کہا ہے۔ یہ دراصل پیغمبر علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ کھجور کے سوکھے تنے جیسی بے جان چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی سعادت سے محرومی پر رونے لگی، اور اس کے رونے کی آواز کو مسجد نبوی میں موجود صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کرتے تو بے اختیار رونے لگتے تھے اور کہا کرتے تھے، لوگوں، کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق اور محبت میں روتی تھی، تمہیں تو اس سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور شوق ملاقات میں بے قرار رہنا چاہیے۔ تو بچوں، یہ ایک بے جان چیز کا پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی سے اس قدر تعلق تھا کہ تھوڑی سی معمولی سی جدائی بھی اس کھجور کے تنے کو برداشت نہیں ہوئی اور وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تو بتائیے بچوں کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق جتانے میں کتنے مخلص ہیں، اور کس قدر ہمارا احساس
پیغمبر علیہ السلام کے محبت کے بارے میں تیز ہے یا ہلکا ہے؟ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف بھیجنے اور درود شریف کے سوغات بھیجنے کا اہتمام کریں. روزانہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ ہمیں صبح و شام اتنے درود پڑھنے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ محبت درود شریف کی شکل میں پیش کرنا ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے ضرور ہوگا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اس کے بعد بچوں پر حدیث پاک ہے کہ جھوٹا عذر بیان کرنے والا اپنے ہاتھ کی توانائی سے محروم ہو گیا. وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفع إلى فيه مسلم رواه مسلم. حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے جواب دیا کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. حضور پاک علیہ السلام نے بددعا کے طور پر فرمایا کہ تمہیں داہنے ہاتھ سے کھانے پر کبھی قدرت نہ ہو. دراصل اس شخص نے گھمنڈ میں آ کر داہنے ہاتھ سے نہیں کھایا تھا، اور ابھی کہتے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بددعا کے نتیجے میں وہ شخص اپنا دائنا ہاتھ منہ تک پہنچانے پر کبھی قادر نہیں ہو سکا. تو دیکھو بچوں، عذر ایک الگ چیز ہے، لیکن عذر نہ ہونے کے بعد بہانہ بنانا ایک الگ چیز ہے. اور عام طور پر انسان گھمنڈ میں بہانہ بناتا ہے. یہاں پر جب براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں تو احتیاط کرنا چاہیے تھی. اس شخص نے گھمنڈ میں آ کر دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا تھا. یہ راوی کے الفاظ جن کے ذریعے انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس شخص کے حق میں جو بددعا فرمائی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے پیغمبر علیہ السلام کے نصیحت سن کر صحیح عمل کرنے کے بجائے اپنے غلط عمل کی جھوٹی تعویل کی اور جھوٹا عذر کیا. اس شخص کا بائیں ہاتھ سے کھانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی خرابی تھی یا دائیں ہاتھ سے کھانے سے واقعتاً مجبور تھا، نہیں، بلکہ اس نے ایک گھمنڈی شخص تھا اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے منع کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا بڑی بے باکی اور بےہودگی سے جواب دیا، لہذا پیغمبر علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا فرمائی. اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے پر کبھی قادر نہیں ہو سکا. اس کا دائیں ہاتھ اس طرح بیکار ہو گیا کہ سخت کوشش کے باوجود منہ تک اٹھتا ہی نہیں تھا. تو جیسے میں نے بتایا بچوں ابھی آپ کو کہ اس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے، یعنی صحیح معنی میں عذر کی وجہ سے آپ کے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ مکمل طور پر گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر یہ جواب دیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں تکبر اور گھمنڈ سے جواب دینا یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے. اس لیے بچوں اپنے بڑوں کے سامنے کبھی بھی گھمنڈ کی بات نہیں کرنا چاہیے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو حاشا وکلا کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث سے ہمیں بہرحال ایک سبق اور عبرت حاصل ہوتی ہے. آگے کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے سست رفتار گھوڑا تیز رفتار ہو گیا. وعن انس ان اهل المدينه فزعوا مره فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه بطيئا وكان يقطف فلما رجع قال وجد فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجرى وفي روايه فما سبق بعد ذلك اليوم رواه البخاري. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات میں اہل مدینہ چوروں یا کسی دشمن کا خطرہ محسوس کر کے گھبرا گئے
اور چیخ و پکار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال کی تحقیق کے لیے ابو طلحہ کی ننگی پیٹ گھوڑے جو بہت سست رفتار اور آپ کے معمولی سوار سست رفتار اور مٹھا تھا، سوار ہو کر اس سمت جیسے خطرہ محسوس ہوا تھا تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو ابو طلحہ سے فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے گھوڑے کو پانی کی طرح تیز رو اور کشادہ قدم پایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بعد وہ گھوڑا ایسا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس سے آگے تو کیا نکلتا، اس کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ پس اس دن کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور پیغمبر علیہ السلام کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے چند احادیث پر کلام کیا، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید احادیث پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.